حضرات یہ کیف پیدا کی ہے، احساس پیدا کیا ہے چاند دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ امن اور امان، یہ سیفٹی اور اسلام کہاں چاہیے؟ بھائیو، سب سے پہلا گھر میرا اور آپ کا اللہ نے بنایا تھا جنت۔ پہلا گھر جنت، ابو اور امی کو دے کے وراثتاً ہمیں دے دیا۔ جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے وہی ہمارا ہوتا ہے۔ اور خوش ہو جائیے، لوگوں نے کہا ہوگا کہ فلاں مسلک کو جنت ملنی ہے، فلاں کو نہیں۔ جو بھی مخلص دل سے آدم اور حوا کا بیٹا ہے اور اپنے ماں باپ کے دین اور مذہب پہ ہے، یہ جنت اس کی ہے اور وہ جنت کا انشاءاللہ وارث ہے۔ کھلی چیز کو تنگ نہ کیا کریں، وہ جنت کا وارث ہے۔ لیکن رب نے میرے باپ کو، دادا کو، میری ماں کو، دادی اماں کو، آدم و حوا کو علیہم السلام کو صرف ایک غلطی ہوئی تھی، جنت سے نکال دیا تھا۔ ایک غلطی، اور وہ غلطی بھی بھول کے ہوئی تھی۔ نسی آدم علیہ السلام کو وہ بات یاد نہ رہی۔ یاد کیوں نہیں رہی تھی؟ ان کے پاس آ کے شیطان کہتا تھا، قسمیں کھاتا تھا، وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کو قسمیں دے دے کے بولا، انی لکما من الناصحین، جو میں بات کہہ رہا ہوں میرا مقصد آپ کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ میں بہت پہلے کہوں، آپ نئے آئے ہیں، میں اس ماحول کو جانتا ہوں، میں جنت کو سمجھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو کہا ہوگا ساری کھلی چھٹی ہے، لیکن ایک درخت سے روکا ہوگا، ایک درخت سے روکا ہوگا۔ آج بھی کئی بابے دروازے پہ آ کے بیبیوں کو کہتے ہیں، باجی ویسے تو تہاڈا گھر ہے لیکن مینوں لگدا ہے کہ تہاڈے نال باقی سبے ہی خیران ہے، لیکن آ گل تہاڈے بندے چ پائی جاندی ہے۔ کہندی ہاں بالکل ایویں ہی ہے، تانوں پہنچے جے، واقعی تسی جو کہن رہے ہو ٹھیک ہے۔ کہا ہاں اللہ نے روکا تو ہے، کہا لاجک کا پتہ ہے، فلسفے کا پتہ ہے، حکمت کا علم ہے، جانتے ہو کیوں روکا ہے؟ کیوں روکا ہے؟ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا مجھے پتا ہے۔ اس درخت سے اللہ تعالیٰ اس لیے روکتے ہیں کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور جو کھا لے وہ پکا پکا جنتی رہتا ہے، ہمیشہ کی الاٹمنٹ ہے، پھر وہ یہاں سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ بھائیو، انسان ہمیشہ اس چکر میں رہا ہے جب نیکی کرتا ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، حالانکہ فرشتوں سے یہ افضل ہے۔ آج بھی بڑے سارے لوگوں کو ایک یہ سوچ اور فکر کھائے جا رہی ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں۔ سن لو اچھی طرح رائے ونڈ میں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، نسیان بھی ہے۔ اسی کمی بیشی کے ساتھ اللہ ہمیں قبول کرتا ہے، اور اسی کمی بیشی کے ساتھ ہم انسانوں کے ہوتے ہوئے انسان ہو کے ہم فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتے ہم سے افضل نہیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بڑی لمبی بحث کی ہے، دلائل دیے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، وہ محنت کرنی پڑے گی۔ خیر قسمیں اٹھا کے کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر پکا پکا اتنے رہنا تے آ لے لو، باجی تمہیں کدی طلاق نہیں ہوئے گی، یا تویز لے لو گھول کے نہ انہوں بھی پلا دیا جے تے آپ بھی پی لیا جے، اینوں پرس چ رکھ لو، انہوں سرانے تھلے تے انہوں اوتھے دب دیا جے، مڑ کے جاندہ دکان تے انہوں کہہ جاندہ ہے تیری بیگم نے تینوں تویز پایا نہیں۔ اس سے بھی لے لیے، اس سے بھی لے لیے، اور کہے گا آج کے بعد آپ کی بیوی کو آپ پہ بڑی محبت آئے گی، اسٹرابری کا ملک شیک پلائے گی، میں بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کرے گی وہ کرے گی، بچ کے رمی۔ ایک گھر ہوندا ہے وہ بڑی محبتاں نال کی پیو گے، جن نے کدی نہیں پوچھا ہوندا اج وہ مینگو شیک پوچھے تو عجیب تو لگے گا نا۔ بسم اللہ جی پی لیں، اب سرانہ اٹھاتا ہے تو نیچے تویز، ٹرنک اٹھاتا ہے تو اندر تویز، پرس کھولتا ہے تو وہاں پہ تویز، گتوں پھڑ کے باہر کٹ دینا ہے۔ حضرات
नाराज ना होना। बड़े बड़े लोग आपके खैर खाही के रूप में आएंगे मगर खैर खा नहीं होंगे। बेशक बेशक। जरा बच के रहना, इलाही आबरू रखना, बड़ा नाजुक जमाना है। जन्नत के अंदर भेजा हुआ दिया हुआ घर, खैर दरख्त खा बैठे, फल खा बैठे, अल्लाह ने निकाल दिया, जमीन पे उतार दिया। अब जन्नत से जन्नत का सफर है मेरी और आपकी जिंदगी, और यही मंजिल है, जन्नत से जन्नत। बस ये आज का टॉपिक है, इसे लेके बढ़िए। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि अगर जन्नत से रब ने निकाला था, हमारे अब्बू अम्मी के अंदर एक खूबी थी, वो खूबी हमने पैदा करनी है। इंशाअल्लाह वो घर उनको दोबारा मिलना है, अल्लाह का वादा है, हमें भी मिल जाना है। उनकी खूबी सिर्फ ये थी कि वो शैतान की तरह अकड़े भी नहीं, बहाने भी नहीं, दलीलें भी नहीं, और कोई हीलो हुज्जत नहीं। गलती हो गई, पहला काम किया करें, गलती को गलती अपने मन में माना करें। आप इंसान हैं, जो गलती करके माने ना वो शैतान, जो मान जाए वो इंसान। गलती करके नजरें झुका ले इंसान, नजरें उठा के बाप के सामने, मां के सामने, उस्ताद के सामने, रिश्तेदार के सामने, हमसाये के सामने, बीवी के सामने, बच्चे के सामने, किसी अजनबी के सामने आते हुए रॉन्ग साइड पे आ रहा है, दूसरे से टकरा गया, गलती अपनी है और उसको बुरा भला कह रहा है और आंखें निकाल रहा है, तो समझ लीजिए ये इंसानी रूप में शैतान है, इंसान नहीं है। वगरना शर्मिंदा होता, नजरें झुकी होती, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। आने वाले मरहले और घर जिनसे गुजर के जन्नत तक जाना है, मैं तज़किरा करूंगा, लेकिन वो घर बेहतर कैसे होंगे। पहली चीज, गलती का इम्कान मानिए, इंसान में गलती का इम्कान है। दूसरा, गलती हो जाए बड़ी बात नहीं, गलती करके अकड़ जाना बड़ी बात है। गलती हो गई, सबसे पहले अंदर मानिए, खुद को कहिए गलती हो गई है। दूसरी चीज, शर्मा जाइए। तीसरी चीज, घबरा जाइए। और चौथी चीज, तस्लीम कर लीजिए। और पांचवी चीज, नजरें झुका के उसका इकरार कर लीजिए, रब्बना रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह तूने जन्नत दी, हम गए, रब्बाना तूने नेमत दी, तेरा शुक्रिया, रब्बाना बगैर मेहनत के दिया, तेरा करम, रब्बाना तूने इतनी नेमतें दे के कहा कि खुल के खाओ, हमने खाया, रब्बाना अल्लाह एक चीज से तूने रोका, हम नहीं रुके, ज़लमना गलती हमारी है। कोई बहाना नहीं कि शैतान ने कहा था, या हम घरों में होते हैं ना जी, मैं नहीं सी जाना बाजार, मैनू तो भाभी ने आख्या सी, बाप ने देख लिया, भाभी पे डाल दिया। नहीं जी, मुझे मेरी नंद ने बोला था, मुझे ये बात भैया ने कही थी, ये बात तो मेरे शौहर ने बोली थी, और नहीं जी मैंने नहीं करना था, ये मेरे बाबा ने ऐसे बोला था, फुला ने कहा था, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। कोई दलील नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई और चीज सामने पेश की ही नहीं, अपनी गलती मान के, नजरें झुका के, शर्मा के, एतराफे जुर्म करके, गलती को तस्लीम करके रब के सामने इकरार करके बैठे हैं। ये हैं आपके और मेरे अम्मी अब्बू। आप और मैं अगर उनके वसफ पे हैं तो मुबारक हो। तो ये छोटी छोटी गलती आकड़ी जाते हो तो फिर दूसरी साइड है, आगे इतना काफी है नहीं, वह इल्लम तब फिर लना, अल्लाह इस गलती की वजह से आपके जी में, आपके नफ्स में, आपके मन में हमारे बारे में जो चीज पैदा हुई है, अल्लाह सबसे पहले वो चीज साफ कीजिए। कई दफा ना बंदा मुआफ कर देता है दूसरे को, लेकिन अपना मन साफ नहीं होता। वाशी को जिसने जनाब हमजा को रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किया था, आपने इस वाशी को मुआफ कर दिया,
لیکن من صاف نہ کر سکے. کیوں؟ جرم اتنا بڑا تھا, گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے. کہا واشی جا, تیرا اسلام بھی قبول, تیرا کلمہ بھی قبول, تیرا ایمان بھی قبول, تیری توبہ بھی قبول, تیری معذرت بھی قبول, لیکن یار میرے سامنے نہ بیاہ کر, تینوں ویندے ہی نہ مینوں چاچا یاد آ جاتا, میرے سامنے نہ بیٹھا کر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, کبھی بندہ معاف کر دیتا ہے کہ جا معاف کیا, لیکن من میں بات رہ جاتی ہے. استغفار کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں اپنا من صاف کر کے حاضر ہوں, میرے بارے میں میرے سارے کھاتے صاف کر دے, گناہ صاف کر دے, جرم صاف کر دے, پانی پھیر دے, قلم پھیر دے, اللہ معاف فرما دے. آپ کو پتہ ہے اللہ ہر گناہ من سے صاف کر سکتے ہیں, اللہ نے لکھ لیا ہے. لیکن ایک جرم وہ رب کے ساتھ شرک ہے. دنیا میں زندگی میں اگر رب سے معافی مانگ لی, شرمندہ ہو گئے, رب وہ بھی معاف کر دے گا, لیکن موت اس حالت میں آ گئی. ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, میں تیری ماں سے بھی اربوں کھربوں گناہ بڑھ کے غفور الرحیم مہربان, لیکن شرک کر کے مر گیا اور حالت شرک میں مر گیا, معاف نہیں کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ادھر کیا ہے, اللہ آرڈر تیرا تھا, ماننا شیطان کا نہیں تیری تھی, تو نے روکا تھا, ہم نے شیطان کے کہنے پہ کیا نہیں, ایسا کچھ نہیں بولا. کہ اللہ ہمارے من کی کمی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, جو بھی آ جاتا تیرے سے تو بڑا نہیں تھا, تو رب تھا. اللہ معاف کر دے. اللہ صرف معافی نہیں مانگ رہے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, جتنے انعام تھے, جتنے اکرام تھے, جتنی نعمتیں تھیں, جتنے پیار تھے, جتنی محبتیں تھیں, جتنی مودتیں تھیں, اور جتنی کثرت تھی, جو کچھ تو نے جنت میں عطا کر رکھا تھا, اللہ وہ سارے انعام و اکرام, وہ جنت والا گھر, وہ آسائشیں, وہ ساری سہولتیں, اللہ وہ بھی واپس چاہیے. اگر وہ واپس نہ ملی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو پھر زندگی برباد ہے. یہ ہے ٹوٹل کہانی 7 گھروں کی جنت سے جنت تلک.